آج کل لڑکیوں کے حق میں ایک نئی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کہ ہم نے تم سے شادی کی ہے، ہم تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا عجیب سا جملہ ہے کہ سنتے ہی عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسی بات کہی جا رہی ہے۔ جو لڑکیاں یہ بات کہتی ہیں انہیں معلوم ہوگا اور انہیں معلوم رہنا چاہیے کہ اسلام تو ہے ہی دین خیر خواہی، دین محبت اور دین انسانیت کا۔ اسلام تو دوسروں کی مصیبت کو بھی فوری حل کرنے کی ہدایت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ اسلام تو بلکہ پڑوسیوں کے حقوق پر بھی بے انتہا زور دیتا ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی شادی کر کے سسرال جائے اور وہاں اسے ساس اور سسر نہ ملیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاتے ہی اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے کندھوں پر وہ محبت سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہاری تمام تر خدمت کروں گی، لیکن تمہارے والدین کی خدمت کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے؟ اگر وہ اس طرح کے جملے بولے گی تو ظاہر ہے کہ اسے خاندان میں رکھنے پڑیں گے اور دراڑیں پڑیں گی۔ جو اس گھر میں لڑکی جاتی ہے وہاں اسے ساس سسر تو ملتے ہی ہیں، تو کیا اب یہ ایسا ہوگا کہ شوہر کی خدمت کرے، اسے کھانا کھلائے، اسے سہولتیں فراہم کرے، لیکن دوسرے کمرے میں اس کے سسر اور ساس، لڑکے کے ماں باپ، والدین جنہوں نے اس کو 25، 26، 30 سال تک بالکل پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، اس کی تمام تکلیفیں جھیلیں، اور اس کے بعد وہ اس کی خدمت نہ کرے اور وہ لڑکی اس کے سامنے منع کر دے کہ یہ میرا فرض نہیں ہے؟ یہ خاندان میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے۔ لڑکیوں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور ہم بھی ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جب وہ رخصت ہو کر آئی تھیں تو اپنے گھر میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی تھیں؟ کیا ان کو یوں ہی لاچار و بے کس چھوڑ رکھا تھا؟ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے والدین کی چہیتی تھیں اور والدین کی خدمت کو وہ اپنا فرض سمجھتی تھیں اور ان کی آواز پر لبیک کہا کرتی تھیں، تو یہاں آ کر یہ تبدیلی انہیں کیسے گوارا ہو گئی؟ ان کی خدمت کرنا بھی اصل میں جنت کا مقام حاصل کرنے کے برابر ہے۔ یہ بوڑھے بزرگ ماں باپ جو اس کے سسر کہلاتے ہیں، آخر کہاں جا کر اپنی خدمت کروائیں گے اور کس طرح اپنی پریشانیوں کا مداوع کریں گے؟ اگر لڑکی نے یہاں آ کر اپنے شوہر اور اپنے لیے 5 روٹیاں پکائی ہیں، تو اگر وہ 8 روٹیاں پکا لے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ سسر اور ساس کے پاس جا کر یہ پوچھ لے کہ آپ کو امی، آپ کو ابو کوئی چیز، کسی دوائی کی خدمت کی میری ضرورت تو نہیں ہے، میں آپ کے لیے پانی لا دوں، میں آپ کے لیے ٹھنڈی بوتل لا دوں، تو اس سے اس کے درجے بلند ہوں گے یا اس کے درجے نیچے گریں گے؟ اگر ہم فرض کریں اس طرح الٹ کر لیں کہ شوہر کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے اور لڑکی کے والدین بے کسی و بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے گھر میں موجود ہیں، اور لڑکی اپنے والدین کی محبت سے مجبور ہو کر شوہر سے کہتی ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو میں اپنے والدین کو بھی اسی گھر میں لے آؤں، اور شوہر اپنی بیوی کی محبت میں اور اپنے ساس سسر کی محبت میں اجازت دیتا ہے کہ تم بے شک انہیں بھی ہمارے ساتھ رکھ لو، تو یہاں آ کر کیا وہ اپنے والدین کو بھی اسی طرح سے جواب دے گی کہ آپ کی خدمت کرنا میرا فرض نہیں ہے، میں نے آپ کو یہاں لا کر تو بسا دیا ہے؟ تو ایک بات جو اپنے والدین کے حق میں بالکل درست ہو سکتی ہے، وہی بات لڑکے کے والدین کے حق میں درست کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ خاندان ٹوٹنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ لڑکی اگر اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی، ان کی باتوں پر توجہ دے گی، انہیں راحت و آرام پہنچائے گی، اور اگر وہ کپڑے دھونے میں یا کھانا پکانے میں یا گھر کی صفائی میں
اٹھ کر اپنا کام کرنے لگیں اور وہ لڑکی گھر بھاگ کر فوراً ان سے صفائی کی چیزیں چھین لے اور انہیں باورچی خانے سے رخصت دے کے امی یہ کام میرا ہے، آپ نے بہت خدمت کی، اب میں آپ کی خدمت کروں گی، تو اس سے دل فتح ہوتے ہیں اور اس سے گھر مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے دور میں گھر بھی بڑے بڑے ہوتے تھے اور ان کے ہاں نفری آبادی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ایک ایک گھر میں کتنے دیور، کتنے جیٹھ، کتنی نندیں اور ساس سسر ضرور موجود ہوتے تھے۔ ایک شوہر کی دو دو تین تین بیویاں صحابہ کرام کی ہوتی تھیں، لیکن حدیث پوری پڑھ جائیے، تاریخ پوری پڑھ جائیے، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آنے والی صحابیہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کبھی کسی اپنی سسر اور نند اور جیٹھ اور دیوروں کی خدمت سے انکار کیا ہو۔ یہ سارے فتنے ہیں جو اس وقت پھیلائے جا رہے ہیں۔ فتنوں کی جو برسات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارے بعض سنجیدہ علماء بھی یہی دلائل دے رہے ہیں اور لڑکیوں کو دوسرے لحاظ سے مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمیں ان تمام نعروں سے، ان تمام خیالات سے اور ان تمام وسوسوں سے بچ جانا چاہیے۔ لڑکیاں خدمت گزاری کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر لڑکیاں اپنے سسر اور ساس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھ کر، اپنی محبت سمجھ کر انجام دیں گی تو ساس اور سسر کے درمیان اس لڑکی کی محبت بھی از خود جاگ اٹھے گی۔ یہ گھر بسانے کا ایک عمدہ کلیہ ہے۔ رضی الدین سید۔